اللہ وہ دور ایسا دور کہ جب مسند اقتدار پر ایک ظالم اور فاجر حکمران متمکن تھا، ایک مسئلے کو لے کر امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہوئے۔ وہ مسئلہ طلاق مطلقہ کا مسئلہ، جبری طلاق کا مسئلہ تھا۔ بڑے بڑے درباریوں نے، بڑے بڑے حواریوں نے، بڑے بڑے خوشامدیوں نے یہ کہا کہ بادشاہ وقت اگر ایک مسئلہ میں ہم سے اپنی تائید چاہتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ، امام مدینہ، امام اہل الحدیث اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، جب تک مالک بن انس زندہ ہے شریعت مصطفی پر آنکھ نہیں آنے دی جائے، اور میں وقت کے حکمرانوں سے ٹکراتا رہوں گا۔ تاریخ گواہ ہے 32,000 علماء سو نے حاکم وقت کی تائید میں فتویٰ جاری کیا، اکیلا امام اہل سنت، امام اہل الحدیث، امام مدینہ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ ڈٹ گئے، یہاں تک کہ پابند سلاسل کیا گیا، پابجورہ کیا گیا، پسے دیوار زندہ ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، داڑھی مولی گئی، چہرہ کالا کیا گیا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ ڈٹے، اور آپ نے اس عالم تصویر کے اندر جو بظاہر تصویر تھی لیکن در حقیقت عزت کے سینے امام مالک طے کرتے جاتے تھے، شہر کے چوکوں چوراہوں میں یہ درویشانہ اور جرأت مندانہ آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، اور لوگوں سنو، میں مالک بن انس ہوں، آج مجھے اس حالت میں دیکھ کر شاید تم مجھے نہ پہچان سکو، لیکن میں وہ ہوں جو ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کر رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں میری تائید میں فتویٰ دو، لیکن میں کہتا ہوں تمہاری تائید تب ہوگی جب آتونی شیئا من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ، کہ مجھے اللہ کی کتاب سے دلیل دے کر مطمئن کرو، کہ سرور گرامی کے فرمان سے دلیل دے کر مطمئن کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ ڈٹے رہے، اور آج دیکھیے جب تک نام نہ لیا جائے ان حکمرانوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن آج حدیث کے ہر طالب علم اور حدیث سے محبت کرنے والے ہر حدیث کے محب کے دل پر امام مالک حکمرانی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حق ادا کر دیا۔ اس دور کے اندر ظالم، جابر، فاسق اور فاجر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کا